مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے یشوع کی کتاب دا بک آف جوشوا۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ اس کے 6، 7 اور 8 باب کو پڑھیے، آپ کو بڑی برکت ملے گی۔ بہت خوبصورت جو ہے یریحو کو جو ہے فتح کرنے کی اس میں پوری کہانی ہے۔ خداوند کس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ تھا اور کیسے انہوں نے جو ہے یریحو کو، جیریکو کو، جس کو انگلش میں جیریکو بولتے ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے کس طرح اس کو فتح کیا اور خداوند ان کی طرف سے جنگ لڑا اور وہ فتح مند ہوئے اور کامیاب ہوئے۔ آج ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں خداوند کے کلام میں سے، وہ اس کے تھوڑے سے آگے کی سٹوری ہے کہ یریحو کے بعد وہ جب ای کی طرف جا رہے تھے اور اس کو انہوں نے فتح کرنا تھا، کس طرح وہ ہارے اور کیا وجہ تھی، کیا ڈس اوبیڈینس تھی اس کے پیچھے کہ جو ہے وہ ہار گئے۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے کچھ آیات بیچ میں سے پڑھیں گے، باقی سٹوری میں ویسے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہم 7 باب کی 10 سے لے کر 15 آیت تک پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں، باقی جو آیات ہیں، میں وہ ویسے ہی جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گی۔ ہم پڑھتے ہیں یشوع کی کتاب میں کہ جب موزیس جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ جا کے مل گیا، اور یشوع کو جانے سے پہلے اس نے جو تاکید کی کہ تو کس طرح اسرائیل کو لے کے چلنا خداوند کی شریعت اور خداوند کے حکموں کے ساتھ، اور کس طرح ان کو نہ دائیں مڑنے دینا اور نہ بائیں مڑنے دینا۔ اور پھر خداوند نے یشوع سے کہا کہ تو خوف نہ کھا، تو ہراساں نہ ہو، تو مضبوط ہو جا، تو دلیر ہو جا۔ خداوند نے اس کو یہ حکم کیا کہ تو مضبوط ہو جا اور دلیر ہو جا، اور کہا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ بھی ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند جو ہے وہ یشوع کے ساتھ تھا۔ جب وہ یریحو کو فتح کرنے جا رہے تھے تو یریحو جو ہے بہت ہی مضبوط شہر تھا، جس کی دیواریں بہت مضبوط تھیں۔ جب ہم 6 باب میں پڑھتے ہیں تو ہم پوری جو ہے اس کی ہر آیت میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یریحو کو فتح کیا، باوجود اس کے کہ اس کی دیواریں بہت مضبوط تھی۔ ہاتھ لگائے بغیر خداوند نے کس طرح جنگ کی، کیسے انہوں نے نرسنگوں کو پھونکا، کیسے 7 دن تک جو ہے کاہن عہد کا صندوق لے کے یشوع اور سارے لوگ جو ہے اس شہر کے جو ہے گرد جو ہے پھرتے رہے خداوند کے کہنے سے، اور ہر روز جو ہے وہ ایک چکر لگاتے تھے، اور 7ویں دن انہوں نے جو ہے پھر 7 بار چکر لگائے، اور شہر کی جو دیواریں ہیں وہ گر گئیں اور انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد فوراً جو ہے انہوں نے ای کو فتح کرنا تھا۔ ای جو ہے وہ یریحو سے ای کو جو بیت ایل کی مشرقی سمت میں بیت آون کے قریب واقع ہے۔ یشوع نے کچھ جو ہے قاصد بھیجے دریافت کرنے کے لیے کہ اس کا حال کیا ہے، اس ملک کا حال کیا ہے، اس کے باشندے کیا ہیں، اور کیا ہم اس کو فتح کر لیں گے۔ جو باشندے وہاں گئے اور حال دریافت کر کے آئے، انہوں نے آ کے یشوع سے کہا کہ سارے لوگوں کو تکلیف نہ دے، وہاں ای کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ نہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، فقط 2 سے 3 ہزار لوگ جو ہیں وہی اگر چلے جائیں تو وہ ان کو فتح کر لیں گے۔ صرف 3,000 مردوں کو جو ہے یشوع نے تیار کیا اور وہ گئے، اور جب وہ ای میں لڑنے کو گئے تو وہ وہاں پر ہار کر واپس آئے، اور 36 آدمی جو ہے ای کے لوگوں نے ان کو مار دیے، اور ان کو کھدیڑتے ہوئے جو ہے انہوں نے مارا۔ اور یشوع جو ہے اس نے اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے، اور وہ خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک اوندھے منہ پڑے رہے، اور انہوں نے اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی، کیونکہ وہ بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ خداوند ان کے ساتھ ہے، اور خداوند ان کو حکم دے چکا ہے کہ دلیر ہو جا، مضبوط ہو جا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ ہوں۔ اور انہوں نے بڑی دلیری سے یریحو کو فتح کیا تھا، اور یریحو کی فتح یعنی جیریکو کی فتح کے بعد ان کے دل میں ایک اطمینان تھا، اور ان کو بہت ہی زیادہ تسلی تھی اس بات کی کہ ای تو اس سے بہت چھوٹا شہر ہے اور اس کے لوگ بھی کم ہیں، اور وہ بہت آسانی سے اس کو فتح کر لیں گے۔ لیکن وہ کیا ہوا کہ وہ وہاں پر ہار گئے۔ لیکن اس ہار کی بہت بڑی وجہ تھی۔ خداوند نے ان سے کہا تھا، جب جیریکو کو انہوں نے فتح کیا تو خداوند نے ان سے کہا تھا کہ جو بھی چاندی، سونا، برتن، پیتل کے، لوہے کے، اور جو بھی چیزیں وہاں سے
لوٹ کا مال اور خزانہ ملے وہ سب جو ہیں وہ مقدس ہیں، اور وہ سب جو ہے خداوند کے خزانہ میں داخل کیے جائیں گے۔ اور خداوند نے بڑی کلیئر انسٹرکشنز دی تھی کہ کوئی بھی پرسنلی ان چیزوں کو اپنے پاس نہ رکھ لے، یا اپنی ملکیت نہ رکھ لے، یا ان کو اپنے پاس لے نہ لے، تاکہ وہ ان کے سبب سے جو ہے نیست نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ساری چیزوں کو پاک کیا جائے، مخصوص کیا جائے، جو کہ یہ سارے لوٹ کا خزانہ ملے، اور ان سب کو مقدس میں جو ہے داخل کیا جائے، اور وہ سب جو ہے خداوند کے خزانے میں داخل کیے جائیں۔ بنی اسرائیل نے جو ہے کچھ اس 7 باب میں لکھا ہے، لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا نے جو یہودا کے قبیلہ کا تھا، ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا، خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ یہ وجہ تھی ڈس اوبیڈینس، بہت بڑی ڈس اوبیڈینس، کیونکہ خداوند نے خود یہ حکم فرمایا تھا کہ وہ جتنا بھی لوٹ کا خزانہ ہو، سونا چاندی، وہ ساری چیزیں فقط خداوند کے گھر کے خزانے میں داخل کیا جائے، کوئی بھی شخص جو ہے ان کو پرسنلی نہ رکھے، ورنہ وہ نیست کیا جائے گا۔ خداوند کے اتنے بڑے حکم کے باوجود یہودا کے قبیلے میں سے اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا نے کچھ چیزیں رکھ لی، اور وہ چیزیں کیا تھی؟ اس نے لوٹ کے مال میں سے بابل کی ایک سفید نفیس چادر، 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی، اس کا دل للچایا، اور اس نے وہ ساری چیزیں اپنے ڈیرا میں چھپا دیں اور کسی کو پتہ نہ چلنے دیا۔ لیکن خداوند جو دلوں اور گردوں کو جاننے والا خداوند ہے، وہ تو سب جانتا ہے، اور وہ جان چکا تھا کہ اس نے یہ کیا۔ لیکن یشوع اب تک نہیں جانتا تھا، اور وہ بڑا پریشان تھا کہ ہمیں جنگ میں فتح کیوں نصیب نہیں ہوئی، جبکہ یریحو تو بہت بڑا شہر تھا، اور بہت بڑی اور فصیل دیواریں تھی اس کی، جس کو ہم نے خداوند نے ہمارے ساتھ جنگ لڑی اور ہم نے اس کو فتح کر لیا، اور خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ لیکن جب ڈس اوبیڈینس آ جاتی ہے تو خداوند اپنا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹا چکے تھے، اور ان کو نہیں پتہ تھا اس بات کا۔ خداوند نے یہاں جوشوا سے کیا کہا؟ 7 چیپٹر کے 10 ورس میں 10 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اور خداوند نے یشوع سے کہا، اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندھا پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا، اور انہوں نے اس عہد کا جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے۔ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا، اور چوری بھی کی، اور ریاکاری بھی کی، اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے، وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں، کیونکہ وہ ملاؤن ہو گئے۔ میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو۔ اٹھ، لوگوں کو پاک کر، اور کہہ کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیز موجود ہے، تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے آگے سے دور نہ کر دو۔ تم کل صبح کو اپنے اپنے قبیلہ کے مطابق حاضر کیے جاؤ گے، اور جس قبیلہ کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے، اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک گھر کر کے پاس آئے، اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے۔ تب جو کوئی مخصوص کی ہوئی چیز رکھتا ہو پکڑا جائے، اور جو کچھ اس کا ہو سب آگ سے جلا دیا جائے، اس لیے کہ اس نے خداوند کے عہد کو توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا۔ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کا بڑا شکر ہو۔ جب ہم ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، تو خداوند ہمارے ساتھ ضرور ہوتے ہیں، لیکن جب گناہ ہوتا ہے تو خداوند اس وقت ہمیں جواب نہیں دیتے۔ خداوند کا ہاتھ اس وقت ہمارے بیچ میں سے رک جاتا ہے۔ خداوند اپنا کام کرنا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ خداوند چاہتے ہیں کہ اس گناہ کو معافی مانگی جائے، اس گناہ کو جو ہے واپس کیا جائے، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے اکن نے چوری کی تھی، اکن بن کرمی نے جو ہے چوری کی تھی۔ خداوند نے کہا کہ پہلے وہ مخصوص کی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے، تاکہ جو ہے جس سبب سے یہ لوگ ملاؤن ٹھہرے ہیں، اس سبب سے جو ہے اس کے بعد ان کو جو ہے پاک کیا جائے، اور جب وہ پاک ہو جائیں میں پھر آپ کے بیچ میں موجود ہوں گا، میں تب تک آپ کے بیچ میں موجود نہیں ہوں گا۔ خود کتنی بڑی بات ہے کہ خداوند جو ہے
بے شک ہم ہر جگہ پر پڑھتے ہیں کہ خداوند گناہگاروں سے بہت پیار کرتے ہیں اور خداوند چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت پلٹیں اور خداوند ان کو اپنا لیں، لیکن خداوند جو ہے کبھی بھی گناہ سے پیار نہیں کرتے، اور خداوند جہاں پر بھی گناہ ہوتا ہے اس کی ذات بہت پاک ہے، وہ وہاں پر اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خداوند جو ہے ہم یسایہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، خداوند کا کان بھاری نہیں وہ سن نہ سکے۔ ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں جو خداوند اور ہمارے درمیان جو ہے بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا، وہ جیریکو کو فتح کر چکے تھے، یریحو کو فتح کر چکے تھے، جو کہ مشکل تھا، بہت بڑی بڑی دیواریں، فصیل دار دیواریں، بڑا شہر، زیادہ لوگ، اور خداوند نے ان کی طرف سے جنگ لڑی اور وہ جیت گئے۔ یہاں ای کی طرف گئے اور جو قاصد بھیجے تھے یشوع نے، اس نے کہا صرف 2-3 ہزار مرد کافی ہوں گے، لوگ اتنے زیادہ نہیں، لیکن وہ ہار گئے۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ زیادہ پاورفل تھے ای کے، وجہ یہ تھی کہ اسرائیل کے لوگوں میں جو ہے گناہ تھا، اسرائیل کے ایک شخص نے گناہ کیا تھا اور ڈائریکٹ گناہ کیا تھا کہ خداوند نے جو حکم دیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا تاکہ تو نیست نہ ہو، ملعون نہ ہو، لیکن انہوں نے وہی گناہ کیا اور چوری کی، لالچ کیا، اور ان چیزوں کو لے جا کے جو ہے اکن بن کرمی نے اپنے خیمہ میں مٹی کے نیچے دبا دیا۔ اور جب پھر بعد میں سب قبیلے در قبیلے کو بلایا گیا، خاندان در خاندان کو بلایا گیا، تو پتہ چلا کہ یہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا جو کہ یہودا کے قبیلے کا ہے، اس نے شرارت کی ہے۔ اور پھر یشوع نے اس کے ڈیرے میں قاصد بھیجے اور انہوں نے وہ چیزیں اس نے جو چیزیں چھپائی تھیں وہ نکال کے لائے، اور یوں انہوں نے جو ہے اس کو اکور میں لے جا کر اس کے سارے سامان کو، اس کے سارے گھرانے کو جو ہے سنسار کیا اور جلا دیا، اور اس طرح اسرائیل سے شرارت کو دور کیا گیا۔ خداوند جو ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم نے کلام میں لکھا ہے، ہر کلام میں کچھ بھی جھوٹ نہیں لکھا، خداوند انسان نہیں جو جھوٹ بولے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ دیا، لیکن اس شخص نے جو ہے معافی نہیں مانگی تھی خود سے آ کر۔ اس شخص کے لیے خداوند نے کہا کہ اسرائیل میں گناہ ہوا ہے، اور اس گناہ کے لیے یشوع نے جب ان لوگوں میں سے لوگوں کو نکالا، ڈھونڈا، پروب کیا، تو وہ شخص سامنے آیا کہ شخص نے جو ہے یہ گناہ کیا ہے۔ اس کا دل نہیں پلٹا، اس نے معافی نہیں مانگی، وہ جھک نہیں گیا، وہ اندھے منہ نہیں ہو گیا، اس نے خداوند کے حضور جھک کے معافی نہیں مانگی، اور گناہ کی مزدوری جو کہ موت ہے وہ اس نے جو ہے اس کو پا لیا۔ آج بھی اگر ہمارے بیچ میں گناہ ہے، اگر ہمارے بیچ میں جھوٹ ہے، چوری ہے، ریاکاری ہے، اور کسی بھی قسم کا ایسا گناہ ہے جو ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ چلتے ہیں، اور خداوند جو ہے فضل کرنے والا خداوند ہے اور وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، تو میرے عزیزو ہم یہ جان لیں کہ خداوند کو گناہ پسند نہیں ہے۔ جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں اور اپنی صلیب اٹھاتے ہیں، تو پھر گناہ کا ہماری زندگیوں میں کوئی کام نہیں ہوتا جو کہ ہم جانتے بوجھتے کریں۔ ٹھیک ہے، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری سرشت خاک ہے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم فوراً خدا کی طرف پلٹیں اور معافی مانگیں۔ لیکن اگر خداوند نے ڈائریکٹ کوئی حکم دیا تھا، اس وقت خداوند خود بات کرتے تھے، اور خداوند نے یہ حکم ان لوگوں کو دیا تھا اور اس نے اس حکم کی حکم عدولی کی۔ آج کلام میں ہمارے پاس سارے آئین، ساری شریعت، ہر قسم کے حکم موجود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے جو ہے مبارک زبان سے سارے حکم بعد میں جو کہے گئے وہ بھی موجود ہیں۔ ہمارے پاس زندگی جینے کا مکمل خزانہ موجود ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور کس طرح ہم نے خداوند کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم بچائے جائیں، خداوند ہمیں بچا چکا ہے آلریڈی، اس لیے کہ ہم کیونکہ پاک خداوند کے ماننے والے ہیں، زندہ خداوند کے ماننے والے ہیں، وہ پاک ہے، اور ہمیں بھی پاکیزگی میں، فرما برداری میں اور وفاداری میں اس کے پیچھے چلنا ہے اپنی صلیب کو اٹھا کے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت دے اور ہمیں یہ توفیق دے اور ہمیں یہ فضل دے کہ ہم اس کے پیچھے پاکیزگی میں چل سکیں، کیونکہ ہمارا بلانے والا پاک ہے۔ آمین۔